بارگاہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جنت کا سوال کریں کہ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اور دوسرا سوال، دوسری دعا یہ کرنی ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہمیں نصیب فرما، مغفرت کا پروانہ نصیب فرما۔ تو یہ دو دعائیں، دو خاص وظیفے، دو دعائیں اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے ان وظائف کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کال سلسلے میں شامل کرنے کا۔ کال شامل کرتے ہیں، پھر آپ کے میسیجز کی طرف انشاءاللہ الکریم ہم بڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ زین العابدین ہے، میری خالہ کو شوگر کا کیا مسئلہ بتایا؟ شوگر کا مسئلہ بتایا تھا خالہ کو نا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ وظیفہ اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی چلیں، میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ شوگر کا وظیفہ چلے پہلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ میسیجز کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیں، شوگر اگر کسی کو ہو، اگر کسی کی ہائی ہو جاتی ہو یا شوگر لیول اس کا بالکل گر جاتا ہو، کم ہو جاتی ہو، تو یہ نوٹ کیجئے کہ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ صبح و شام تین مرتبہ۔ اب ماہ رمضان المبارک ہیں تو ماہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت آپ 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے سحری میں آپ پی لیں۔ اچھا، اسی طرح پھر افطار کے وقت یا افطار کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پی لیں۔ تو سحری کے وقت اور افطار کے وقت یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی شوگر یہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اور دیکھیں، پھر احتیاط، پرہیز، اپنے ڈاکٹر سے رجوع مشورہ کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ ساری چیزیں لے کر چلیں، پرہیز بھی کرتے رہیں، احتیاط بھی کیجئے، انشاءاللہ الکریم فوائد بھی حاصل ہوں گے اور آپ کو شوگر سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ چلیں، کالز دیجئے گا۔ میرا نام محمد کامران ہے اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے سارے جسم میں درد ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس کے لیے کوئی بتا دیں کہ بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کا روحانی علاج یا وظیفہ ہی بتا دیں۔ جی کامران بھائی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ رحیم بخش امان بی بی، مسئلہ یہ ہے اس کی اولاد نہیں ہو رہی، 15 سال ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جادو ہیں، کوئی کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ 15 سال بتا رہے ہیں شادی کو ہو چکے ہیں، بے اولادی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، لوگ جنہوں نے معلوم کروایا ہوگا تو کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے۔ جی تو اب کیا حقیقت ہے، کیا درست ہے؟ تو استخارہ کر کے ماشاءاللہ آپ بتائیں۔ کامران بھائی کا بھی استخارہ کیجئے گا، اور انہوں نے اپنا وحید نام بتایا شاید، رحیم بخش، تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ دونوں استخارے فرمائیں، پھر اس کے وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ گھبراہٹ اگر طاری ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر گھبراہٹ طاری ہو، بے چینی ہو رہی ہو، طبیعت میں ہوتا ہے نا بعض اوقات جس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے نا، گھر میں دل لگے، کام پہ جائیں تو وہاں دل نہ لگے، اپنے آفس جائیں تو وہاں دل نہ لگے، عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور کبھی اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے کہ رونے کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جب بھی اس طرح کی کیفیت ہونا کہ طبیعت میں ایک بے چینی، گھبراہٹ اور بے سکونی طاری ہو جائے، گھبراہٹ ہونے لگے، کسی سے بات کرنے کا دل نہ کرے، طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آتا رہے اور خوف طاری ہونے لگے، رونے کا دل کرتا رہے، بہرحال اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط رکھیں اور آپ یہ وظیفہ پڑھیں، لا حول شریف 60 مرتبہ آپ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں۔ وظیفہ آپ پڑھیں گے، اللہ کی رحمت سے اس وظیفے کی برکت سے لمحوں کے اندر آپ کی کیفیت بدل جائے گی، اور آپ کی یہ جو غم ہے یہ خوشی میں بدل جائے گی، غم یہ خوشی میں بدل جائے گا، اور الحمدللہ راحت سکون طاری ہوگا اور ذہنی قلبی سکون بھی حاصل ہوگا۔ آپ یہ پڑھیں۔ اس وظیفے کی تو برکت یہ ہے کہ 99 بلائیں دور ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ وظیفہ لا حول شریف، 60 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آئیے شامل کریں گے۔ ہوگا عدنان بھائی جی استخارے کر لیے جنید بھائی۔ یہ کامران بھائی نے پہلے استخارہ کروایا تھا، جسم میں بتایا تھے درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے رات میں نیند نہیں آتی، جب سوتے ہیں اس وقت نیند نہیں آتی۔ استخارہ آپ کا کیا ہے کامران بھائی؟ استخارے میں دیکھیں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے تھے کوئی جادو وغیرہ کسی نے کچھ کروایا؟ جی استخارے میں کوئی جادو، عملیات، اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور وقتی طور پہ معاملات ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو
استخارہ تو ہم نے کر لیا ہے، اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جب رات کو لیٹتے ہیں جسم میں درد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ابھی ورد بتایا تھا آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت آپ ہلکی آواز کے ساتھ، دھیمی آواز کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل نیند بھی آ جائے گی اور اللہ نے چاہا تو جسم کا درد بھی چلا جائے۔ اچھا اگر پورا ہی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ ہاں مکمل پڑھ لیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر چونکہ ایک علاج ہوتا ہے پروپر، اور ہماری بیمار عابد رسالہ جو ہے ہمیں سنت کا، اس کے اندر لا الہ الا اللہ یہ ذکر لکھا ہوا ہے۔ صحیح، لا صرف الہ اتنا ہی پڑھا جائے، صرف اتنا بتایا گیا اتنا ہی پڑھا لا جائے تو الہ انشاءاللہ برکتیں حاصل۔ کوئی تعداد نہیں ہے اس کی؟ اس کی تعداد نہیں ہے، اس کو جو ہے کثرت کے ساتھ، ہلکی آواز کے ساتھ۔ اچھا کبھی اگر اس طرح ہو کہ اب درد کی شدت کی وجہ سے کیفیت ہوتی ہے نہیں پڑھ پاتے، نہیں ذہن بن پا رہا ہوتا اور اس طرح کیفیت نہیں ہو پاتی پڑھنے کی، ایسا ہو سکتا ہے کہ مریض کے سرانے کوئی بیٹھ جائیں اور وہ آہستہ آہستہ دل ہی دل میں وہ وظیفہ پڑھتا رہے، مریض کے سرانے بیٹھ کر، اور اس وظیفے کی برکت سے مریض کو سکون بھی ملے اور نیند بھی آ جائے مریض کو؟ جی اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا مریض جس کو مطلب وہ ذکر بھی نہیں کر سکتا تو کوئی گھر کا فرد جو ہے قریب بیٹھ کر ہلکی آواز کے ساتھ، دھیمی آواز کے ساتھ، اتنی آواز کے ساتھ پڑھ لیں گے خود اپنے کان سن لیں؟ جی اب اتنی بھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نیند میں خلل آپ ڈال دیں، اتنی بھی بلند آواز سے نہیں ہونا چاہیے نا۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ دل کے اندر ہی پڑھ رہا ہے بس زبان بند ہے، تو یہ بھی نہیں ہوگا نا۔ اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ خود کان یہ سن سکیں۔ اچھا رحیم بخش اچھا یہاں میں ایک بات ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں اب کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی محنت مشقت والا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، اب جب رات کو سونے کے لیے لیٹ تو جسم میں ایک تھکاوٹ طاری ہوتی ہے، جسم دکھ رہا ہوتا ہے، درد چل رہا ہوتا ہے، اس طرح کی بھی کیفیت تو یہ بھی ظاہری معاملہ ذرا دیکھیے گا۔ ایک وظیفہ ایک تو ماشاءاللہ بتایا ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عدنان بھائی نے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اگر نیند نہیں آ رہی درد کی وجہ، تو ایسا ہی وظیفہ میں آپ کو کیوں نہ عرض کروں کہ آپ کا درد یہ تھکاوٹ یہ دور ہو جائے گی، یہ تھکاوٹ یہ سکون میں بدل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آپ تسبیح فاطمہ آپ پڑھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ 34 ٹائمز آپ لا اللہ اکبر یہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کریں، تحمید اللہ کی حمد بیان کریں، تکبیر اللہ اکبر اللہ کی تکبیر بیان کریں، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تھکاوٹ بھی دور ہوگی، جب آپ صبح اٹھیں گے نا تو ماشاءاللہ ایک طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوگا اور بالکل حشاش بشاش ہوں گے ماشاءاللہ۔ زبردست مدینہ میں۔ جی دوسرے بھی یہ رحیم بخش بھائی کا استخارہ کیا تھا بے اولادی کے حوالے سے، بتا رہے تھے 15 سال سے اولاد سے محرومی ہے، اولاد نہیں ہوئی ہے، استخارہ کیا، استخارے میں بھی جنید بھائی رحیم بخش بھائی کے حوالے سے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ والی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جلد آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ روحانی علاج کے بستے سے بھی آپ تعویذات ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، میسیج ذرا ان کا تھوڑا تفصیلی بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا نام عباس ہے اور والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے، اچھا کافی عرصے سے بیمار ہیں، بہت ان کا علاج کروایا ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہے اور دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ایک کمرے میں بتا رہے ہیں کہ بند رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے، کسی کام میں اس کا دل بھی نہیں لگتا اور بری عادات میں پڑے ہیں اور بری صحبت کی اس طرح کے معاملات ہیں۔ گزارش ہے کہ ان کا استخارہ بھی کیجیے، وظیفہ بھی بتائیں اور گھر کے دوسرے جو افراد ہیں آپ سے محبتیں پیدا ہو جائیں اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتائیے، استخارہ بھی کیجیے۔ بنت نذیر ہیں، انہوں نے یہ میسیج کیا، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، کالز ہوتے ہیں وہ بھی دیجیے گا۔ جی میری بیوی ہے اور اس کے گردے میں ذرات ہے اور نالی میں پتھری ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ گردے میں اگر کسی کے پتھری ہو جائے یا اتنا پتھری کے ذرات وغیرہ آ جائیں، گردے اللہ نہ کرے کسی کے خراب ہوں یا ڈائلیسس پر اگر کوئی مریض ہو تو اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا، 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ الم نشرح
اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں۔ مریض خود پڑھ کر دم کر کے پی لیں یا گھر کا کوئی فرد یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم گردے کے امراض دور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے اگر روزے سے ہوں آپ تو پھر تو ظاہر سی بات ہے یہ سحری کے وقت آپ یہ عمل کر لیں یا افطار کے وقت آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم گردے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا، آپ کو بھی اور دیگر ہمارے وہ ناظرین کہ جو گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں یا اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری ہے، روحانی علاج کے بستے سے اس کے کچھ خاص تعویذات ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ ہم نے خود ماشاءاللہ ان کی برکتیں دیکھی ہیں کہ جن کے گردوں میں پتھریاں تھیں ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ پتھریاں ماشاءاللہ نکل گئیں اللہ کی رحمت سے۔ ماشاءاللہ ضرور آپ بھی حاصل کیجیے۔ ان کا عباس بھائی کا ہو گیا ہاں استخارہ؟ یہ استخارہ کیا عباس بھائی کا نا، استخارے میں عباس بھائی کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ ان کے ساتھ بھی نہیں آ رہا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ روحانی علاج آپ کر کے ان کو پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر بھی دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل شفا ہوگی۔ اور یہ جو بتایا تھے نا کہ گندی عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، اس میں مبتلا ہیں، اس کے لیے ایک آپ پیالہ لے لیں، کورا نیا پیالہ لے لیں اور اس پیالے کے اوپر 90 مرتبہ 19 ٹائمز آپ پڑھیں یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو پڑھ کے اس پیالے کے اوپر دم کر دیں۔ پانی پہ دم نہیں کرنا، پانی پہ نہیں، اس صرف پیالے پہ؟ خالی پیالے پہ۔ اچھا یہ ہم دم کر دیں گے، دم کرنے کے بعد جب بھی ان کو پانی پلائیں تو اس پیالے کے اندر پلائیں، اچھا پیالہ کیا مٹی کا پیالہ ہو، کانچ کا ہو، کوئی سا بھی پیالہ ہو، کلر کی بھی کوئی قید کلر کی نہیں کوئی قید نہیں ہے۔ غیر استعمال ہونا ضروری ہے یا استعمال شدہ؟ کورا یعنی کہ نیا پیالہ ہو، بس وہ صحیح۔ اسٹیل کا ہو، مٹی کا ہو یا شیشے کا ہو، کسی بھی دھات کا ہو، انشاءاللہ 90 اس کے اندر مرتبہ۔ اچھا اس میں اگر کوئی دوسرا پی لے پانی بالفرض اس کو بھی فائدہ ہی ہوگا، اس کو بھی وہ اللہ کا ذکر کر کے۔ اچھا اچھا ہم کر تو اس لیے رہے ہیں کہ ان کی یہ معاملہ صحیح ہو جائے، ساتھ ساتھ پھر یہ کہ اگر کوئی پی لیتا ہے بھول لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ فائدہ ان کو پہنچے گا۔ صحیح، تو یہ پھر پانی بھی پلا سکتے ہیں، شربت بھی پلانا چاہیں تو اس میں شربت بھی پلا سکتے ہیں، رمضان مبارک ہے۔ ہاں لیکن افطار کے وقت جی صحیح، افطار کے بعد ہی آپ یہ عمل کیجئے گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بری صحبتوں کی بھی یہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔ اور یہ تو بڑا شاندار وظیفہ ہے، بری صحبت یا اللہ نہ کرے کسی کی برے کاموں کی عادت پڑ چکی ہو نا، سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا ہو، چھوڑتا نہ ہو اس طرح کی عادتیں، تو آپ یہ گھر میں آپ خود عمل کر لیں، ایک پیالے میں یا حمید 90 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں اور اسے پانی ڈال کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک میسیج اور ہے، نوٹ کیجئے گا استخارے کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ رزق میں برکت کا روحانی علاج بھی بتائیں اور ہمیں یہ سبق یاد ہو سکے اس کا علاج بھی کر دیں، اور استخارہ بھی کروانا ہے کہ ہم اکثر بیمار رہتے ہیں۔ نام ہے فاطمہ اور والدہ کا نام ہے رخسانہ، ڈگری سے عرض کر رہے ہیں۔ جی استخارہ بھی کیجئے گا۔ رزق میں برکت کے حوالے سے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، استخارہ آپ ماشاءاللہ فرما لیجئے عدنان بھائی۔ دیکھیں روزی میں برکت کے حوالے سے ماہ رمضان المبارک ہے، مہینہ ہی تلاوت قرآن کا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت رہے، وسعت رہے، روزانہ کی بنیاد پر خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں تو روزانہ ہی آپ سورۃ الواقعہ آپ پڑھا، اللہ کی رحمت سے رزق میں ایسی کشادگی ہوگی، ایسی برکتیں ہوں گی کہ ماشاءاللہ برکتیں آپ دیکھیں گے۔ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ آپ پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں تسبیح ملائکہ، اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تسبیح ملائکہ یہ پڑھو اور اس کی برکت سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھا کرو صبح صادق کے وقت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھ لیا۔ اچھا اس کے دیکھیں دو طریقے، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا اس کے بعد آپ پڑھ لیں، اس وقت نہیں پڑھ سکے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، پڑھیے گا انشاءاللہ فائدہ حاصل۔ رمضان مبارک بھی ہے تو پڑھنا غالباً تو آسان ہو جائے گا ماشاءاللہ، سحری میں اٹھے تو سحری کے وقت نہیں پڑھنا، اچھا سحری کا وقت ختم ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو، پھر یہ وظیفہ کیا۔ زبردست۔
سحری کے وقت نماز تہجد پڑھیں، درود پاک کی ماشاءاللہ کثرت کریں. جی استخارہ ان یہ کا ہو گیا؟ فاطمہ بنت رخسانہ کا استخارہ کیا ہے ہم نے. استخارے میں نا ان کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے. دیکھیں جن کو ایسی بیماری ہے جو صحیح نہیں ہو رہی اور دائمی بیماری ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے، بیماری جا ہی نہیں رہی ہے، پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، اس کے لیے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام، یہ وہ اسلامی بھائی بھی سماعت فرما لیں، وہ ناظرین بھی سماعت فرما لیں جن کی بیماریاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ دی. تو دائمی بیماری کے لیے اللہ پاک کا صفاتی نام یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، اس کو کثرت سے آپ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل دائمی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. صحیح ماشاءاللہ. یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. جی چلائیے گا مزید کالز. میرے کو شوگر بہت زیادہ ہے، برائے کرم مہربانی کر کے روحانی علاج بتا دیں. اچھا شوگر بہت زیادہ ہے، وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. سر میرا نام وقار ہے اور میری والدہ کا نام سریہ بی بی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کوئی نہیں چل رہا. جی مزید کالز دیجیے گا. کیا بھائی استخارے کے لیے درخواست کرنی. بیمار رہتا ہوں کافی عرصے، کوئی دوائی ایک دن سے زیادہ اثر نہیں کرتی. میرا نام اختر علی ہے، والدہ صاحبہ کا نام رفیقن بیگم ہے. اللہ اختر بھائی دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. نام ہے احسان الحق عزیزن. مسئلہ ان کے ساتھ آج سے 1.5 سال پہلے فالج کا ہوا تھا، لکوے کا، تو دھسکے لگے. ان کے بعد ان کو چہرے پہ ٹیڑھا پن ہو گیا، اب بولا بھی بالکل نہیں جاتا اور پیر بھی نہیں اٹھائے جاتے. جب یہ چلتے ہیں مطلب کھڑے ہوتے ہیں تو پیر ان کے زمین سے چپک جاتے ہیں، اور جب ان کو لٹاتے ہیں تو وہ پیر آرام سے چلا لیتے ہیں ہوا کے اندر. اب یہ اس کے لیے ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا، انہوں نے دماغ میں ایک شنٹ ڈلوائی ہے نا کہ اس سے بہتر ہو جائے گا، لیکن اس سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شفا عطا فرمائے. چلیں فالج اور لقوہ کے حوالے سے میں وظیفہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا آپ. اور استخارے ماشاءاللہ آپ کے ہو رہے ہیں ناظرین، استخارے ہو جائیں گے تو پھر استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے. دیکھیں وظیفہ فالج اگر کسی کو ہو چکا ہو تو مریض تو ظاہر سی بات ہے خود اس کے مطابق کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس کے تلفظ اور قواعد و مخارج درست ہوں یا جس کی رائٹنگ درست ہوں، آپ ایک لوہے کا یا اسٹیل کا ایک برتن لے لیں، ایک بڑا سا تھال لے لیں، تشت لے لیں، اور اس کے اوپر لکھیں سورہ زلزال. آپ زردئی رنگ یا زعفرانہ اگر میسر ہو تو اس سے آپ لکھ لیں. اچھا اس سے لکھ کر اب آپ اس میں لکھ لیں، پھر اس اس تشت میں اس پلیٹ میں پانی ڈال کر آپ اپنے مریض کو پلائیں جسے فالج ہو چکا ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فالج کا مرض جاتا رہے گا. پانی پلانا ہے. اچھا پھر دوسرا ایک اور اسی طرح ایک بڑا سا تھال لیں اور بڑے سے تشت میں آپ سورہ زلزال لکھیں. لکھنے کے بعد آپ مریض کو کہیں کہ دیکھیں، یعنی دیکھنے کی برکت سے بھی ماشاءاللہ فالج کی بیماری کم ہو جائے گی. اور دوسرا دیکھیں اگر کسی کو لقوے کا مسئلہ ہو نا، لقوے میں بعض اوقات منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور بولنے میں کافی مشکل ہوتی ہے، صحیح طرح بولنے پر قدرت نہیں رکھ پاتا، تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ اگر مریض خود وہ پڑھ لیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. نہیں تو گھر کا کوئی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں. جسے فالج ہو چکا ہے اس پر بھی دم کر دیں، جسے لقوہ ہو چکا ہے اس پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. دوسرا یہ شوگر کے حوالے سے بھی معلوم کیا دے کہ اسلامی بھائی نے کہ شوگر میری بہت بڑھ گئی ہے، تو شوگر بڑھ چکی ہے تو آپ قرآن پاک کی یہ آیت یاد کر لیں اور صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی اور شوگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، یہ نوٹ کر لیں، بلکہ زبانی یاد کر لیں، تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. آئیے شامل کریں گے استخاروں کے ناظرین آپ کے جوابات. جی یہ وقار بھائی کا استخارہ کیا ہے. وقار بھائی کاروبار کے حوالے سے آپ معلوم کر رہے تھے. استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. وقار بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے. اس روحانی علاج پر 3 دن آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے اندر آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس میں سے ایک یہ مسئلہ جو ہے کاروبار نہیں چل رہا، یہ بھی بہتر ہو جائے گا. وظیفہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں.
ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، 3 دن اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی برکتیں دیکھ لیں گے۔ افسر علی بھائی کا استخارہ کیا بیماری کے حوالے سے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے افسر بھائی، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ احسان الحق بھائی کا استخارہ کیا، بھی انہوں نے جو بتایا تھا کہ بھئی فالج وغیرہ کا معاملہ ہے، استخارہ کیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا ہے، اس روحانی علاج کے اوپر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے یہ جو فالج کا مسئلہ ہے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج یہ بھی ہے، جمالی بی بی نام ہے ان کا، بتا رہے ہیں کہ جسم میں بہت زیادہ درد دیتا ہے، کوئی جادو تو نہیں ہے؟ استخارہ کر کے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو شک ہے، کچھ ہیں ان کو شبہات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے کچھ جادو کروا دیا ہے۔ اچھا ایک یہ، اور دوسرا میرے بیٹے کا نام احمد رضا ہے، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، غصے میں اپنے بتا رہے ہیں کہ بالوں کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں، تو ان کی والدہ کا نام عائشہ ہے، ان کا نام احمد ہے، استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ میسیج مزید بھی ہے ناظرین، یہ ایک میسیج آیا کہ نعت شریف پڑھنے کے لیے آواز ٹھیک نہیں بنتی، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آواز اچھی ہو، اخلاص دیکھا جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ اور اگر آپ ٹوٹی پھوٹی آواز ہے لیکن دل سے پڑھ رہے ہیں، اخلاص ہے اس آواز میں درد ہے، اشک باری کرتے ہوئے آپ نعت شریف پڑھ لیں اور سرکار کی بارگاہ میں یہ نعت آپ کی قبول ہو گئے تو ماشاءاللہ کرم ہو گیا سمجھ لیں۔ بہرحال پڑھیں، جب بھی نعت شریف پڑھیں تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر پڑھیں۔ بالفعل اگر گلا بیٹھ جاتا ہو، آواز بھاری ہو جاتی ہو تو اس کا بھی چلے میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کیجئے گا 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے گلے کے جو امراض ہیں، جو بھاری پن ہیں، جو آواز خراب ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ الکریم آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اچھا اس کا کوئی تعویذ بھی ملتا ہے؟ اس کا تعویذ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کا ایک خاص ایک تعویذ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس لیے کہ گلے کے امراض دور کرنے۔ آپ کی آواز خراب ہو چکی ہے، آپ کی آواز بیٹھ گئی ہے، گلے میں بعض اوقات ریشے کی شکایت ہو جاتی ہے، اچھا گلا خراب ہو جاتا ہے، ٹونسلز بعض اوقات ہو جاتے ہیں، تو ان تمام امراض کے لیے الغر امراض کے لیے ماشاءاللہ اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا، اور بالخصوص جو نعت خواں حضرات ہیں، قرہ حضرات ہیں، ان کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت رہے گا۔ پھر اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے استعمال کا نا، اسی وقت آپ یہ تعویذ استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے ہوتے ہوتے۔ اچھا یہ انہوں نے ایک میسیج کیا ہے، بلکہ 3 میسیج آئے ہیں کہ میرے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ایک اور میسیج ہے کہ میری زوجہ کو لیفٹ ٹانگ میں ان کو گھٹنے کے نیچے درد رہتا ہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ اور ایک اور یہ میسیج انہوں نے کیا ہے کہ میرے پیروں میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو تینوں ہی کا ہی ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جسم میں آپ کے کہیں بھی درد ہو، درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں، اور انشاءاللہ الکریم وظیفہ پورا ہونے سے پہلے اللہ کی رحمت سے آپ کا جسمانی درد یہ چلا جائے گا، چاہے گھٹنوں میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، کمر میں تکلیف ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، آپ درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں اور 3 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ہاتھ میں درد ہے، بازو میں درد ہے، کندھے میں آپ کے درد ہے، کمر میں درد ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، مثال کے طور پر آپ کے کندھے میں درد ہے، آپ کے پٹھوں میں درد ہے، درد کے مقام پر ہاتھ رکھ لیں، سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، پہلے 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، صرف پڑھنی ہے، دم نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ جسم کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا۔ جی عدنان بھائی استخاروں کے جوابات پیش جی وقت بھی کم ہے، یہ جلدی سے یہ اپنے جواب سماعت فرما لیجئے۔ جمالی بی بی کا استخارہ کیا ہے، درد کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ درد یہ جادو وغیرہ کے معاملہ تو نہیں، استخارہ کیا، استخارے میں دیکھیں جادو عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو کا ورد کیجئے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، انشاءاللہ عز و جل درد صحیح ہو جائے گا۔ احمد رضا بھائی کا بچے کا استخارہ کیا ہے، یہ ضد بہت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بتا رہے ہیں کہ بال نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر بد سے نجات عطا فرمائے۔ ان کے لیے ان کے پیرنٹس یہ کریں کہ سورۃ الفاتحہ
یہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس، 3 مرتبہ یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود شریف پڑھ کر بچے کے اوپر صبح اور شام کو دم کر دیا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل کسی بھی قسم کی ضد کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے، چڑچڑاپن ہوگا، بیماری ہوگی، نظر بد ہوگی، یہ تمام شر فساد ان سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ غصے میں اپنے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں؟ جی جی. کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ یہ اثرات کی استخارہ وجہ کیا؟ سے ہوتا ہے ویسے؟ ہاں اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنید بھائی. اور یہ نظر بد کا بھی معاملہ ہے. استخارہ جو کیا ہے نظر بد کا ہی اشارہ ان کا آ رہا تھا. باقی نظر بد کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اور اثرات کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اور اگر اس طرح آپ کے بچے جذباتی ہو جائیں تو آپ یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا یہ پڑھ کر دعا بھی کیجئے گا، دم بھی کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے. بہرحال وقت مختصر تھا، میسیجز آپ کے کافی سارے رہ بھی گئے ہیں، اور کئی اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے دعاؤں کا بھی کہا ہے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں. اور بالخصوص یہاں ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ اپنے مسائل، اپنے پریشانیوں سے نجات کے لیے خصوص سحری کے اختتام کے وقت اور افطار کے وقت دعا بھی کیجیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے. خاص یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی برکت سے بھی انشاءاللہ الکریم حل ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال جن کے میسیجز کالز شامل نہیں کی جا سکی، نمبر نوٹ کیجیے گا 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ یہ ایڈریس نوٹ کر لیجئے. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے بائی پوسٹ. انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے. اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کے صدقے، عشرہ رحمت کے صدقے یا اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما. ماہ رمضان المبارک کا صدقہ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یا اللہ پاک وہ رکاوٹیں بندشیں دور فرما. ہر والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کا صدقہ، عشرہ رحمت کا صدقہ، ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں برکتوں کا صدقہ، یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے. یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے. سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما. ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما. رمضان 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 ہر سو رحمتوں کی بہاریں اور فضل و کرم کی چھما چھم برسات. رمضان 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 اپنے رب کا قرب پانے اور نیکیاں کمانے کے بہترین مواقع. رمضان 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 ہر سال کی طرح اس سال بھی مدنی چینل بنائے گا رمضان کے ایام کو علم دین سیکھنے کا ذریعہ.